الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کا مختلف حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت اور اپنی شان بے نیازی اور حکمرانی سے متعلق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانے کے یہ حالات، اونچ نیچ، بادشاہت، غریبی، حکمرانی اور سلطنت، حاکم اور محکوم بننا بنانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور آج کا عنوان اور مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ، قانون، لا، آرڈر صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون سازی کا حق نہیں ہے، فیصلہ بنانے کا، فیصلہ بتانے کا اور یہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے اور مخلوق پر حکمرانی بھی صرف اللہ ہی کی رہے گی، فیصلہ اور قانون صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اور تیسری آیت کا حصہ جو پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اونچ نیچ ایام کہتے ہیں حالات کو، حوادثات کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے اندر جن علوم کا تذکرہ فرمایا ہے، 5 علوم کا ذکر فرمایا، اس میں ایک ہے ایام اللہ۔ حادثات اور جنگیں، اونچ نیچ جو قوموں کو پیش آتی ہیں اسے کہتے ہیں ایام اللہ۔ عام طور سے ایام کا معنی ہوتا ہے دن۔ یہ زمانے کے جو بھی حالات ہیں، اونچ نیچ ہے، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں، آج اس کو حالات اچھے بنائے، کل اس کے حالات بگاڑ دیں گے۔ آج ان کو حاکم بنائے، بادشاہ بنائے، تو کل ان کو محکوم بنا کے دوسرے کو بادشاہ بنا دیں گے۔ لو کانت الدولات، اگر حکومتیں لو دامت الدولات، اگر حکومتیں ہمیشہ باقی رہتی، لکانوا کغیرہم رعایا، شاعر کہتا ہے تو پھر آج جو حکمران بنے ہیں وہ بھی دوسروں کی طرح رعایا ہی رہتے۔ اگر حکومت ایک ہی آدمی کے پاس ہمیشہ چلتی آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا کبھی گورنر، حاکم، پرائم منسٹر بنے گا ہی نہیں۔ تو آج کوئی دوسرا بنا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے والے سے حکومت چلی گئی، اس واسطے دوسرا بنا ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پاس بھی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ اگر ہمیشہ رہنا حکومت کو کسی ایک کے پاس ہوتا تو پھر اس سے پہلے والے کے پاس ہی رہتی ہمیشہ۔ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اب تمہارے پاس آ گئی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس سے چلی گئی۔ تو جیسے اس کے پاس سے جا کے تمہارے پاس آئی ہے، ایسے تمہارے پاس سے جا کے کسی اور کے پاس آئے گی۔ حکومتیں ہمیشہ ایک آدمی کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتی۔ حکومتوں کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اللہ حکومتیں بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور 26 جنوری جو ہم لوگ مناتے ہیں ہندوستان میں، بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی ہر انسان کا اس کا فطری حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد بنایا ہے، آزاد پیدا کیا ہے۔ غلامی اس پر ایک عارض پیش آ جانے والی ایک درمیانی حالت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو غلام بنانا پسند نہیں کیے ہیں۔ غلامی ایک عارض شے ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے آزاد ہے، بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی، پرندے بھی، کوئی بھی آزادی کے علاوہ قید کی زندگی پسند نہیں کرتے۔ آپ کسی مرغی کو پکڑنے دوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ وہ بھی قید ہونا پسند نہیں کرتی، آپ کے ہاتھوں میں جکڑے رہنا پسند نہیں کرتی۔ کسی پرندے کو پکڑنے جائیں گے وہ بھی آنا نہیں چاہتا، چونکہ وہ قید میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اسے مجبور بنا کر قید میں پنجرے میں بند کر دیے، دانے ڈال کر اسے ویسے مانوس کر دیے ہیں، تو اب وہ اس کی مجبوری ہے، ورنہ وہ عام پرندوں کی طرح رہتا تو پھر بھی وہ آپ کے ہاتھ نہیں لگتا۔ تو پرندے میں رہے، پنجرے میں رہے پرندے کو بھی آزادی کی زندگی ہی پسند ہے۔ اسی واسطے اسے پنجرے سے چھوڑنے کے بعد 1-2-4 روز اسے باہر کی ہوا لگا دو، پھر بھی وہ پنجرے میں آنا پسند نہیں کرے گا، حالانکہ وہ زندگی پنجرے میں ہی گزارا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی اور فطری حق ہے۔ کوئی قوم غلام بن کے رہنا نہیں چاہتی ہے، لیکن دنیا میں بعض قومیں ایسے بھی گزری ہیں اور فی الوقت موجود بھی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آزادی صرف ہمارا حق ہے، باقی سارے انسانوں کا حق غلامی ہے۔ حکومت کرنا، برہمن یہ جو قوم ہے، یہودیوں کی جو قوم ہے، یہ اپنا بنیادی اور فطری پیدائشی حق یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے، حاکم صرف ہم رہیں گے، باقی ساری پبلک محکوم اور رعایا بن کے رہے گی۔ انہیں حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی واسطے دنیا بھر میں چند مٹھی قوم یہودیت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک پر چھائی ہوئی ہے۔ مٹھی بھر قوم ہے بس یہودیت کی، لیکن پھر بھی دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں چھائی ہے اپنی مکاری اور چالاکی کی وجہ سے، کیونکہ وہ یہی سمجھتی ہے کہ حکمرانی کرنا صرف ہمارا حق ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بڑے ہی خوشی سے منائے جاتے ہیں اور تاریخی دن شمار ہوتے ہیں، ایک ہے 15 اگست، دوسرا ہے 26 جنوری۔ اور ہندوستان کی جو تعطیلات ہیں، چھٹیاں جو کی جاتی ہیں، سرکاری چھٹیاں، اس میں 3 چھٹیاں مشہور ہیں۔ ایک تو 15 اگست کی چھٹی ہے، اور ایک 26 جنوری کی چھٹی ہے، اور تیسری گاندھی جینتی کی چھٹی ہے جو 2 اکتوبر کو منائی جاتی ہے۔ تو یہ 3 چھٹیاں ہندوستان کی مشہور چھٹیاں ہیں، جس میں ہر سرکاری ادارے کو چھٹی کرنا ضروری رہتا ہے۔ اور تاریخی دن کے اعتبار سے یہ 2 دن 15 اگست اور 26 جنوری اس کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ 15 اگست کو ملک ہندوستان انگریزوں کے ظلم سے آزاد ہوا ہے، اور 26 جنوری کو ملک کا ایک نیا قانون، ایک نیا دستور بنا، اور یہ ملک جمہوری ملک بنا، اس واسطے 26 جنوری منایا جاتا ہے۔ 1600 عیسوی سے، سن 1600 عیسوی سے تاریخ شروع ہوتی ہے ہندوستان کی غلامی اور آزادی کی۔ سن 1600 عیسوی سے پہلے تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سن 1600 پہلے تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سن 1601 میں امریکہ کا واسکو ڈی گاما کا ادھر سفر ہوا، اور اس نے ہندوستان کا راستہ پتہ کیا، معلوم کیا، اور وہاں سے ان کے تجارتی قافلے آنا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کی نیتیں بدلی، اس سونے کی چڑیا کو انہوں نے لوٹا، اور اس قدر لوٹا کہ آج تک بھی یہ غریب ہے۔
اور اس قدر لوٹا کہ آج تک بھی غریب ہے اور ہزاروں کا قرضہ اس پر چڑھتے جا رہا ہے۔ انگریز آیا یہاں پر تجارت کی غرض سے، پھر اس نے سلطنت کی، حکومت کی، مسلمانوں کو مارا اور کئی مسلمانوں کو سولیاں دی گئی، 2 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے، 52,500 علماء کو پھانسی دی گئی، 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے، مدرسوں پہ تالے لگائے گئے۔ دلی کا وہ بڑا شہر جہاں گلی گلی مدرسہ تھا، جہاں پر ہر گلی میں ایک مدرسہ، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صرف دلی شہر میں 1000 مدرسے تھے، دلی شہر میں صرف 1000 مدرسے تھے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا انگریز کی ناپاک سازشوں کی وجہ سے کہ پوری دلی میں ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں باقی رہا جس میں اگر کوئی آدمی وراثت کا کوئی مسئلہ لے کر نکلتا، کسی سے پوچھنے کے لیے کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا۔ اور جس دلی شہر میں 1000 مدرسے تھے، وہاں پر 100 سال کے عرصے میں یہ حالات آئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق بخشی۔ سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور ان کی مہم اور ان کی تحریکیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی طرف سے انگریز کی غلامی کو، بلکہ انگریز کی سلطنت ابھی چھانے سے پہلے، اس کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں نے آواز لگا دی تھی کہ ملک غلام بنتے جا رہا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد علی حیدر نے، ٹیپو سلطان کے والد نے فوج میں رہتے ہوئے، انگریز کی فوج میں رہتے ہوئے ہی انگریز کے خلاف جنگ کی۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز سے جنگ کرتے رہے۔ 4 بڑی مشہور جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں انگریز کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا اور پھر وہ مصالحت پہ راضی ہوتا گیا۔ آخر اپنوں ہی کی چند مکاری اور دھوکے بازی کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید ہونا پڑا۔ اور 1799 سے اس کے بعد پھر مختلف علماء ملک کو آزاد کرنے کی خاطر تحریکیں چلائے، جنگیں کی، تحریک ریشمی رومال چلا، اور 1854 تک، 1799 سے لے کے 1854 تک مسلمانوں کی مختلف چھوٹی بڑی جنگیں کبھی مرہٹوں سے، کبھی سکھوں سے، کبھی انگریزوں سے ہوتی رہی تاکہ ملک کے اندر انگریز کا ناپاک قبضہ نہ ہو۔ بالآخر 1854 میں مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ اپنے ہی لوگوں کی مکاری اور غداری کی وجہ سے انہیں ہارنا پڑا۔ اس کے بعد سے ملک میں حالات شروع ہوئے، علماء کو قید کیا جانے لگا۔ بیک وقت 60 علماء کو خنزیر کی بوریوں میں لپیٹ کے انہیں گولیوں سے چھلنی کیا جاتا اور انہیں جلایا جاتا۔ بڑا دردناک عذاب تکلیف انہیں دی جاتی، درختوں پہ پھانسیاں دی جاتی۔ یہ سارے تکلیفیں علماء برداشت کرتے رہے اپنے ملک ہندوستان کی خاطر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی تو دارالعلوم دیوبند ادارہ قائم ہوا۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند ادارے کی بنیاد پڑی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقا کے ذریعے سے۔ وہاں سے علماء بھی پیدا ہوئے، مجاہد بھی پیدا ہوئے، ملک کی آزادی کے خاطر کمانڈر اور لیڈر بھی پیدا ہوئے، اور ان سب لوگوں نے محنت اور کوشش کرتے کرتے، اپنی جانیں قربان کرتے کرتے بالآخر 1947 کو ملک ہندوستان انگریز کی مکاری اور اس کی تکلیفوں اور مشقتوں اور عذابات سے ملک آزاد ہوا۔ 1947 کو ملک آزاد ہونے کے بعد 15 اگست 1947 کو کی رات تھی، جس رات میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس رات بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے بیان میں خطبات حکیم الاسلام میں طبع ہے، وہ فرماتے ہیں کل رات ہم نے غلامی میں گزاری، آج کی رات ہم آزادی میں گزار رہے ہیں۔ اس رات ان کی تقریر اور بیان ہوئی جس رات میں ملک کو آزادی ملی تھی، جس دن ملک کو آزادی ملی تھی، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور غالباً علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ شب قدر تھی جس دن ملک ہندوستان کو آزادی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی قربانیوں کی وجہ سے ملک کو آزاد کیا۔ 15 اگست کو جب ملک آزاد ہوا 1947 میں، تو پھر 15 اگست سے لے کے 29 اگست ایک 14-12 دن کے فاصلے سے یہ مشورہ طے ہوا ڈاکٹر امبیڈکر کے صدارت میں کہ ملک کا ایک نیا قانون بنایا جائے،
تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس تشکیلی کمیٹی کے زیر سرپرست اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن تک ملک کا ایک نیا قانون بنایا گیا۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن تک ملک کا ایک نیا قانون بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 26 نومبر 1949 کو یہ قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا، وہاں پر منظور ہوا۔ پھر اس کے بعد 24 جنوری کو سارے اراکین اسمبلی کے دستخط ہوئے اور قانون کئی بحث و مباحثوں کے بعد کئی دفعات میں طے ہوا۔ 24 جنوری 1950 کو دستخطیں ہو گئی سارے اراکین کی اور منظوری طے ہو گئی۔ اس کے بعد 24 کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان میں قانون لاگو کیا گیا۔ 26 جنوری کو ہندوستان میں جمہوریت کا قانون لاگو کیا گیا۔ تو 1950 26 جنوری کو ہندوستان جمہوری ملک بنا ہے۔ آزاد ہوا 1947 اگست کے دن، یعنی اس سے کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد آزادی کا پروانہ جو ملا اس دن ملا، اور پھر اس کے بعد قانون جو بنا، جمہوری ملک جو بنا 1950، یعنی نافذ جو ہوا 1950 26 جنوری۔ اب یہ ملک ہندوستان ہمارا جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ جمہوریت کہتے کسے ہیں؟ جمہوریت کی تعریف جو علماء نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت کہتے ہیں لوگوں کی حکمرانی کو، لوگوں کی حکمرانی، عوام خود اس میں حکومت کرے گی، اس کا کوئی خاص ایک ہی آدمی اس کی حکومت نہیں چلائے گا، بلکہ اس ملک کی حکمرانی اور اس ملک کی حکومت عوام کرے گی۔ اور کسی انگریز، ابراہیم لنکن ایک انگریز گزرا ہے، امریکہ کا صدر گزشتہ زمانے میں، اس نے بھی جمہوریت کی یہی تعریف کی ہے کہ پبلک کے ذریعے سے پبلک کا قانون پبلک ہی پر لاگو کیا جائے، گورنمنٹ آف دا پیپل، پبلک کا قانون پبلک کے ذریعے سے پبلک ہی پر لاگو کیا جائے۔ قانون آپ ہی بنائیں گے، آپ ہی بنائیں گے مطلب کیا ہے؟ قانون بنانے کے لیے جن افراد کو طے کیا گیا ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ انسانی ہیں، چند منتخب لوگوں کے ذریعے سے قانون بنایا گیا۔ 7 اہم اراکین تھے اس میں سے، اور 57 تک کی تعداد بھی علماء نے لکھی اور 37 تک بھی تاریخ میں ملتی ہے۔ اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہ سارے حضرات مل کر قانون بنائے، اور قانون ایسا بنایا گیا کہ جس میں کسی ملک کے کسی اقلیت کو، کسی قوم کو کوئی نقصان، اس کا مذہبی اور اس کا ذاتی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ قانون بنانے والا صرف انسان ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ یہاں سب مل کر قانون بنائیں گے، انسان قانون بنائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جمہوریت کی یہ جو بنیادی تعریف ہے کہ قانون انسان بنائے گا، اس اعتبار سے یہ جمہوریت اسلام سے ٹکراتی ہے، چونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ قانون صرف اللہ بنائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے، قانون بتانے کا حق ہے۔ علماء، فقہا، محدثین، یہ تمام حضرات قرآن حدیث میں غور کر کے، اجتہاد کر کے جو مسائل بیان کرتے ہیں، اور وہ جو قانون بناتے ہیں وہ قانون بناتے نہیں ہیں، اس قرآن حدیث میں موجود قانون کو غور و فکر کر کے نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ فقہا، یہ جتنے بھی ائمہ اور مفتیان اکرام ہیں، قانون ساز نہیں ہیں، یہ قانون بنانے والے نہیں ہیں، قانون بتانے والے ہیں، یہ شارح ہیں، شارع نہیں ہیں، قانون کے واضع نہیں ہیں، وضع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو قانون صرف اللہ کا بنایا جائے گا، اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون چلے گا، اور جمہوریت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ قانون عوام بنائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا عوام ہو، قانون بنانے والی، اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، اور انگوٹھا چھاپ بھی ہوں گے، اور جاہل قسم کے ظالم بھی ہوں گے۔ جیسے آج کل جو مسائل اچھالے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اسلام کے خاص مسئلے طلاق سے متعلق، اور اس پر گفتگو وہ آدمی بھی کر رہا ہے جو اس مذہب کو جانتا بھی نہیں ہے، اسلام کی حقیقت سے 10 پیسے کے برابر بھی واقف نہیں ہے، اسے پورا کاٹ دیں گے تو ایک الف بھی نہیں ملے گا۔ جیسے عام طور سے کاٹے تو الف بھی نہیں ملتا، بولتے کاٹے تو کسی کو بھی نہیں ملتا الف، اسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
تو یعنی جس کی زندگی میں اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے، اسلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ یہ بولنے چلا ہے کہ 3 طلاق مسلمان عورتوں پہ ظلم ہے اور فلاں ظلم ہے فلاں ظلم ہے، تو یہ سارے الٹے قسم کے، ایسے سمجھو کہ بندروں کے ہاتھ میں ناریل مل جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو قانون بنانے والے ایسے اگر بندر ہوں جو مذہب کے کسی خاص مسئلے پر، اقلیت کے کسی خاص مسئلے پر وہ نشانہ بناتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک اقلیت کو تکلیف میں رہنا پڑے گا، اس پر ظلم ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ بولتے ہیں یہ بہانہ بنائے نہیں، یہ کسی خاص قوم کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یا فلاں کے خلاف نہیں ہے۔ یہ چاہے تم کتنا بھی پکارتے رہو، لیکن آنکھیں ہر ایک انسان کی دیکھ رہی ہیں، جو عقل مند دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ ورنہ تو 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کے علاوہ کون سے مذہب میں ہے؟ 3 طلاق کا مسئلہ اسلام کے علاوہ کون سے مذہب میں ہے؟ اور پھر کون سی مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں جا کر یا غیر مسلموں کے پاس جا کر، وہاں کے سیاسی لیڈروں کے پاس جا کر یہ شکایت کرتی ہوں کہ اسلام میں ایسا قانون ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ اگر بالفرض کوئی عورت ایسی شکایت اسلام کے خلاف کرتی بھی ہے تو اسلام خود کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام خود کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر تمہارے پاس آ کر جو بھی شکایت کرے گی اسلام کے خلاف وہ مسلمان نہیں ہوگی، تو مسلمانوں کی شکایت کیسے آئی تمہارے پاس؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ صرف ملا جلا ملی بھگت ہے، جو ایک دوسرے کی ہی پروپیگنڈا کر کے کہ اسلام میں ایسا ہے اور اسلام کی عورتیں تنگ ہیں فلاں ہیں۔ جو طلاق کے بغیر لٹکی ہوئی ہیں برادران وطن کے گھروں میں، طلاق کے بغیر لٹکی ہوئی ہیں، اٹکی ہوئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، جان دے رہی ہیں، پھانسی لے رہی ہیں، اور جو دھرم شالاؤں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کے لیے تو کوئی قانون بنے۔ اور جس طرح ڈیورس کا مسئلہ مسلمانوں میں ہے، ویسے تو ہر مذہب میں ڈیورس کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی ملک کی حکومت کی طرف سے کوئی قانون بنایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف ڈیورس کے مسئلے کو لیے بغیر 3 طلاق کے مسئلے کو لینا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور ایسا قانون بنانا جو عوام کے نہیں، کسی خاص مذہب کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور بلکہ پوری ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، تو یہ اسلام کے خلاف ہی جائے گا، اور ایسی جمہوریت کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر موجودہ مغربی جمہوریت کو کوئی شخص عین اسلامی جمہوریت سمجھ کر مانتا ہے اور وہاں سے اس جمہوریت سے نافذ ہونے والے قوانین کو عین اسلامی قوانین سمجھ کر، خواہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تسلیم کرتا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف بنائے جانے والے جمہوری قوانین کو اسلام کا قانون سمجھے گا۔ ہاں، جو اس جمہوری قوانین جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف جو جمہوری قوانین نہیں ہوتے ہیں اور اسلام کے موافق ہوتے ہیں، وہاں پر اسلام خود کہتا ہے کہ اب وہ جمہوریت نہیں ہے، اسلام ہے، اب وہ جمہوریت نہیں ہے، اسلام ہے۔ جیسے جو مثال کے طور پہ جمہوریت کے جو بنیادی قوانین ہیں، خلاصے کے طور پہ اگر ہم کریں گے 7-8 حقوق ملتے ہیں اور بنیادی قانون ہوتے ہیں جمہوریت کے، جس میں سے ایک قانون ہے مساوات، حق مساوات، کہ یہاں ہندوستان میں یا کسی بھی جمہوری ملک میں جو مذہب جس مذہب کی رعایا رہتی ہے، ساری پبلک کو، ساری رعایا کو برابر کا حق دیا جائے گا، ان کے رنگ اور نسل کی وجہ سے، ان کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، ان کے مختلف علاقے والے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ فلاں خاندان کا ہے تو اسے سرکاری نوکری ملے گی، فلاں خاندان کا ہے تو اسے سرکاری نوکری سے نکال دو، فلاں علاقے کا ہے تو اسے سرکاری نوکری میں رکھو، فلاں کا ہے تو اسے نکال دو۔ ایسا عدم مساوات کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، کہ جو حقدار ہے اسے سرکاری نوکری میں حصہ دیا جائے گا۔ یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے۔ تو ظاہر سی بات اسلام بھی کہتا ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے اسے وہ حق ملنا چاہیے۔ تو یہ اسلام کے خلاف قانون نہیں ہے، لیکن کیا اس قانون پر ملک میں عمل کیا جا رہا ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے اسے نوکری دی جائے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہ ہو، مذہب کی بنیاد پہ نہ ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آزادی کے موقع پر سرکاری نوکریوں میں 44% جو مسلمان تھے، آج وہ گھٹتے گھٹتے 4% کیوں ہو گئے؟ گھٹتے گھٹتے 4% کیوں ہو گئے؟ 44% سے 4% آ گئے۔
تو پتہ چلا نوکریوں میں مسلمانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور سرکاری عہدوں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ ورنہ پھر ملک میں جو دو پارٹیاں مشہور چلتی ہیں، ان میں کانگریس پارٹی میں اس وقت جب مسلم لیگ بنی تھی 20 سے 22 لیڈر اس میں تھے، وہ آج سارے کے سارے ختم ہو گئے اور مسلم لیگ بدنام ہو کے رہ گئی۔ یہ کیوں ہوا پھر؟ تو ظاہر سی بات ہے جو حق مساوات کا قانون بنا ہے وہ قانون نہیں چل رہا ہے۔ برابری کا معاملہ بہت کم کیا جاتا ہے، اور کیا جاتا ہے اس سے انکار نہیں، لیکن وہ نظر تفاوت کی کمی بیشی کی اب بھی اس کی فطرت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اسلام کو دیکھ لیں، برابری کا قانون، برابری کا حق، کہ وہاں پر اگر مسلمانوں کو ٹیکس اور جزیہ، مسلمانوں کو اگر وظیفہ دیا جاتا تھا تو یہودیوں کو بھی بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بڑے میاں، کئی بار بات آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے، تو اسے بلا کے پوچھے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے جو تمہارا دیکھ بھال کر سکے، تم بھیک مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں جوان تھا تو خود کما کے کھاتا تھا اور مسلمان حکومت کو، اسلامی کنٹری کو ٹیکس بھی دیتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو کما نہیں سکتا، اس واسطے مجھے بھیک مانگ کے گزارا کرنا پڑتا ہے اور مجھے ٹیکس بھی بننا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے اور اسے کھانا کھلایا، اور خازن کو بلایا، بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو ان کے جیسے اور کون کون مدینے میں ایسے بوڑھے رہتے ہیں، ان سب کی فہرست تیار کرو، اور آج کے بعد سے بیت المال سے جس طرح مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، ان تمام غیر مسلم بوڑھوں کو بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ بیت المال کے میں سب برابر کے حقدار رہیں گے۔ تو مساوات اور برابری اسلام کے اندر جو جس قدر ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جمہوریت کا ایک بنیادی حق ہے، وہ حق ہے مذہبی آزادی کا حق، کہ یہاں رہنے والے تمام لوگ اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے جی سکیں گے۔ مسجد بنانے کا مسلمانوں کو حق ہے، مندر بنانے کا غیر مسلموں کو حق ہے، چرچ بنانے کا عیسائیوں کو حق ہے، اور سکھوں کو اپنی عبادت گاہ بنانے کا ان کو حق حاصل ہے۔ کسی کی عبادت گاہ پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی، کسی کی عبادت گاہ کو توڑا نہیں جائے گا، کسی کی عبادت گاہ بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ جمہوریت کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اب دیکھ لیں، اندازہ کریں، یہ اسلامی کنٹری جب سے تھی، اس وقت بھی جب یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل بادشاہوں میں جہاں پر انہوں نے مسجدوں کو بنایا ہے، وہیں ان کی تاریخ میں مندروں کو ہزاروں لاکھوں روپے دان دینے کی بھی تاریخ ملتی ہے، بلکہ بعض مندروں کے آدھے سے زائد حصہ خرچ برداشت کرنے کی بھی اسلامی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی ہے۔ تو مسلمان اپنی حکومت میں ہی غیر مسلموں کا تعاون، بلکہ ان کی مندروں کا بھی تعاون کرتے تھے۔ اور جمہوری قانون بھی یہ ہے کہ جمہوریت میں کہ ہر مذہب والے کو اس کی عبادت گاہ بنانے کا حق رہے گا، کسی کو اس کی عبادت گاہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہبی ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں، اسی واسطے دینی ادارے قائم ہیں، مذہبی ادارے قائم ہیں، اور عیسائیوں کی اسکولیں قائم ہیں، غیر مسلموں کے اسکول بنے ہوئے ہیں، یہ سارے اس واسطے کہ ہندوستان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کسی ادارے کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، فلاں دارالعلوم کو بند کر دیا جائے، فلاں مدرسے کو بند کر دیا جائے، یہ مذہبی اداروں پہ پابندی لگائی جائے، اس طرح کا اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو خواہ وہ کسی بھی عہدے پر ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ جمہوریت کے بنیادی حق سے بھی واقف نہیں ہے، وہ ابھی UKG LKG میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ جیسے کہ آج کل چل رہی آواز، ایک رضوی صاحب ہیں، شیعہ بورڈ کے پاگل قسم کے آدمی ہیں، جب دیوانے ہو جاتے ہیں، مہینے میں 3 مرتبہ جس طرح 3 دن جس طرح ڈیٹ آتے ہیں عورتوں کو، ایسے بعض پاگلوں کو بھی ڈیٹ آتے رہتے ہیں دیوانے پن کے۔ یوں پاگل پنے کی بات کی جاتی ہے کہ جتنے ادارے چل رہے ہیں ہندوستان میں ان ساروں پر پابندی لگائی جائے، یہ سب دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ آدمی اگر کوئی بات بول بھی رہا ہو تو اسے سر پیر ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جو مدرسے جو پڑھائے جاتے ہیں ان پر ہم تو یہ کہتے ہیں وہاں پر بیگن بھینڈی کاٹنے واسطے چاقو صحیح سے نہیں رہتی، وہاں تلوار کہاں سے صحیح کی جائے گی؟ وہاں تلوار سکھانا کہاں سے یہ کیا جائے گا؟ وہاں ان لوگوں کے لیے وضو لوٹے کے لیے صحیح انتظام نہیں رہتا ہے، وہ آپ کی توجہات کی برکت سے۔
کیونکہ مسلمان ادارے اپنی بے نیازی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکاری تعاون نہیں لیں گے. جب سرکاری تعاون سے نہیں چلے گے یہ ادارے تو پھر کہاں سے چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان اداروں سے خاص تعلق رکھیں، تاکہ کل اگر ان اداروں پر آنچ آئے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہو، آپ کو احساس ہو نہیں ہم فلاں ادارے پہ پیسہ لگائیں اور اسے بند کرنے کی بات آ رہی، کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ دلی تعلق آپ کا ہونا چاہیے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں مدرسے مکاتب سب فری میں چلنا اور اسکول یہ ہزاروں لاکھوں روپے پیسوں سے چلیں گے، ایڈمیشن فیس لی جائے گی، پھر فلاں پینشن کی فیس وصول کی جائے گی، کتابیں ہمارے پاس خریدیں گے اور اسکول ڈریس ہمارے پاس خریدیں گے، جوتے چپل ہمارے پاس خریدیں گے. بلکہ ایک صاحب تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا بچہ کٹنگ ہم جہاں بولیں گے فلاں حجام کی شاپ سے جا کے کٹنگ کرائے گا. آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھراتے ہیں، ہم جس پیٹرول پمپ کا حوالہ دیں گے وہاں آپ پیٹرول بھرائیں گے. ہم جس جگہ اگر آپ باہر ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم جس ہوٹل کی نشاندہی کریں گے آپ اسی ہوٹل میں کھانا کھائیں گے. تو جن صاحب سے کہا جا رہا تھا وہ صاحب کہنے لگے بتاؤ بچہ بھی آپ ہی بتائیں گے کہاں سے لانا یا ہمارا ہی لانا پڑے گا؟ سب آپ کے ہی ہیں تو پھر بچہ کس کا رہے گا؟ تو بچہ بھی آپ ہی بتا دیں فلاں جگہ سے لا کے ہم دے دیں گے آپ کو. تو جب اسکولوں میں اتنی پابندی کی جاتی ہے، اتنا اصول کیا جاتا ہے، تو مدرسوں اور مکتبوں کے بارے میں کہتے ہیں کیا فری میں چلیں گے؟ کیسے پاگل پنے کی بات ہے؟ اسکول پڑھانے والے ٹیچر کو جب پیٹ ہے تو کیا مدرسہ پڑھانے مکتب پڑھانے والے حافظ صاحب کا پیٹ نہیں ہے؟ ان کی فیملی نہیں ہے، ان کا گزر نہیں ہے، ان کا گزر بسر کا انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیسے دیوانے پن کی باتیں ہمارے مسلمان کرتے ہیں کہ اگر مکتب پڑھایا جا رہا ہو اور مکتب میں فیس لی جا رہی ہو بچوں کے پڑھنے کی تو پھر عوام یہ کہتی ہے کہ فیس لے کر کیسے پڑھاتے ہو؟ کیا اسکول چلا رہے ہو؟ تو اسکول میں 50 روپے فیس دیتے ہو، اگر کسی اسکول میں جا کے 50 روپے فیس دو گے تو لات مار کے بھگائے گا. بھیک دینے آ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہو اور 50 روپے کی فیس دے رہے ہو. وہاں تو ہزاروں روپے فیس دے کے پڑھائیں گے اور مکتب اور مدرسے میں کہیں گے فری میں پڑھنا چاہیے. یہاں پڑھانے والوں کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اور پھر فری میں پڑھیں گے تو پھر آپ کے بچوں کی پڑھائی کی آپ کو کیا ٹینشن رہتی ہے کہ فری کی پڑھائی ہے، کبھی بھیجنا ہے بھیجو، کبھی نہیں بھیجنا ہے نہ بھیجو، کیا پڑھ کے آ رہا کیا نہیں پڑھ کے آ رہا کوئی ضرورت ہی نہیں توجہ کرنے کی. اور وہاں پر چونکہ پیسہ لگ رہا ہے اس واسطے وہاں اچھا پڑھنا، محنت سے پڑھنا، وہاں خود لے جا کے گاڑی سے چھوڑ کے آئیں گے، اس کا رزلٹ کے لیے ٹینشن میں رہیں گے، منتیں مانیں گے بچے کا 10 کا ایگزام ہے پاس ہو جائے، وہ فلاں ہو جائے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ پیسہ لگا ہے. اور یہاں مدرسے مکتب میں کچھ بھی نہیں لگا، اس واسطے کچھ پڑھے نہ پڑھے جیسا ہونا رہنے دو. انسان کا مال جہاں پر لگتا ہے اس کا دل بھی وہیں پر لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آخرت یاد نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کچھ پیسے رکھے ہو؟ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ مال رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. گئے اور پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ صحابی اکثر مسجد میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابی کے لیے یا رسول اللہ اب آخرت ہی یاد آتی ہے. اب ہمیشہ آخرت ہی یاد آتی ہے. کیوں یاد آ رہی ہے؟ مال پورا ادھر چلا گیا ہے، مال پورا آخرت میں چلا گیا، اب آخرت ہی یاد آ رہی ہے. تو مال جہاں پر لگتا ہے انسان کا دل بھی وہیں پر لگتا ہے. تو بنیادی حق ہے تو مذہبی ادارے قائم کرنے کا جمہوری حق ہے. تیسرا حق ہے جمہوریت کا آزادی رائے کا حق، کہ اس جمہوری ملک میں ہر انسان کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. وہ اپنی تحریریں لکھ سکتا ہے، وہ اپنی تقریریں کر سکتا ہے، وہ اپنی انجمن قائم کر سکتا ہے. امن قائم رکھتے ہوئے وہ کچھ بولنا چاہے، اپنی رائے ظاہر کرنا چاہے کر سکتا ہے. اسی آزادی رائے کی بنیاد پر ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا میڈیا جو بنا ہے یہ جمہوری حق کی وجہ سے بنا ہے. اور یہ میڈیا جو چاہے من میں آئے وہ بولتے جو جا رہا ہے اس آزادی رائے کے حق کی بنیاد پر اس کا اپنا غلط استعمال کر رہا ہے. جو چاہے وہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کے خلاف بولنا شروع کر دے. اگر کوئی عورت برقع پہن کر آتی ہے تو اسے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. وہی عرب کی ایک پاگل عورت ابھی حال میں اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے وہ عرب چھوڑ کر کسی دوسرے کنٹری چلی جاتی ہے تو اسے سارے کنٹری والے امن دیتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی دینے کے لیے آ جاتے ہیں اور اسے ان کے پیر چھونے پر لگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں پر
یہ تفاوت جو آزادی رائے کا جو تم بول رہے ہو، یہ اپنے مفاد کی خاطر بول رہے ہو، اسے برقع پہننے کا جب حق حاصل ہے تو پھر اس پر کیوں تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اسے مجبور کر رہے ہو؟ اسے ایئرپورٹ پہ ٹارچر کر کے رونے پہ مجبور کر دیے، اور ادھر ایک عورت اسلام کے خلاف جو پہلے سے یہودی ذہن کی تھی وہ اسلام کے خلاف کچھ آواز اٹھاتی ہے تو سلمان رشدی کو نیشنلٹی، اور فلاں کو نیشنلٹی، فلاں کو نیشنلٹی، اور ادھر طارق فتح آیا اسے نیشنلٹی۔ یہ سارے پاگل پنے کی باتیں آزادی رائے کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ اور جمہوریت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے تہذیبی اور تعلیمی حقوق، کہ یہاں پر رہنے والے تمام باشندوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے وہ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھائی سے، سرکاری اداروں سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اور تاریخ یہ سروے یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں 6 سال سے لے کر 14 سال کے 25% مسلمان بچے وہ ہیں جو آج تک اسکول کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھے ہیں۔ 6 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک کے 25% وہ مسلمان بچے ہندوستان میں رہتے ہیں جو آج تک اسکول کی سیڑھی نہیں چڑھے ہیں۔ ان کی تعلیم کا یہ حال ہے، مسلمانوں کی تعلیم کا۔ اور جتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں جو مسلمانوں کو کنسیشن ملنا چاہیے، اقلیتوں کو جو حقوق ملنا چاہیے، ان حقوق سے کس قدر محروم کیا جاتا ہے وہ ہم مسجد والوں سے زیادہ یہ ادارے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تعلیمی حقوق یہ جمہوریت کا بنیادی حق ہے، اور ایک بنیادی حق ہے جائیداد کا حق، کہ یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی خرید سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے نام پر وہ لاکھوں کروڑوں ایکڑ جمع کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کسی کو روکنے کا حق نہیں رہے گا۔ لیکن پراپرٹی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی جائیداد پہ ہڑپا جائے، اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ کیا جائے، اوقاف حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں، اور مسلمانوں کی جو امداد کی تنظیمیں ہیں ان پر بھی اپنا کنٹرول جمایا جائے۔ یہ جائیداد کے تحفظ کا حق کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اسلام دیکھ لیں، وہاں جو مساوات ملتا تھا، جہاں وہاں انصاف ملتا تھا، وہاں جو جائیداد کے حقوق ملتے تھے، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مسجد نبوی میں کنارے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی کے چچا کا۔ گھر کے اوپر چھت پر جب بارش برستی ہے، اس کے پرنالے کا راستہ مسجد کی طرف تھا، تو مسجد میں اس کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت کا پانی گرتا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چھت کے اس پانی کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی، نماز کی جگہ کیچڑ سے بھر جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہ چھت پر سے پرنالا توڑ کے نکال دیا اور اسے برابر کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہاں پر گھر پہ قبضہ نہیں کیا گیا، وہاں کسی کا گھر توڑا ہڑپا نہیں کیا، مسجد میں مصلیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرنالے کا رخ بدل دیا کہ ادھر نہیں رہے گا، پانی مسجد میں نہیں گرے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، حضرت عباس رعایا میں سے ہیں، حضرت عمر امیر المومنین حاکم ہیں، لیکن حضرت عباس آئے کہنے لگے میرے گھر کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، امیر المومنین سے، گورنر سے پوچھ رہے ہیں، میری اجازت کے بغیر آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو اور مصلیوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس سے، تو حضرت عباس نے فرمایا پھر بھی آپ میری اجازت کے بغیر کیسے نکالیں؟ اور میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، مجھے میرا پرنالہ وہاں چاہیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں قاضی کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں، میں بھی اپنی بات رکھوں گا قاضی کے سامنے، تکلیف ہو رہی ہے، اور تم بھی اپنی بات رکھو قاضی کے سامنے۔ تو حضرت عمر امیر المؤمنین، گورنر، پوری دنیا کا گورنر، اور وہ اپنی ایک رعایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں دونوں پیدل چل کے قاضی کے پاس جا رہے ہیں، اور قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے تابعی ہیں، ان کے پاس جب گئے تو حضرت شرح نے دونوں کو بٹھایا اور دونوں سے سنا، بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عباس سے بھی سنا، حضرت عمر سے بھی سنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنایا کہ یہاں مصلیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ وہ پرنالہ جو وہاں پر لگا ہے وہ میں نے نہیں لگایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، وہ نبی کی نشانی ہے، اگر وہ نبی کی نشانی اکھاڑ دو گے تو مجھے تکلیف ہوگی، اس واسطے میں اسے نہیں دے سکتا، اور میری اجازت کے بغیر کوئی آدمی میرے گھر پہ کیسے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابی نے، جو ان کے بنائے ہوئے قاضی ہیں، گورنر بڑا ہوتا ہے، قاضی اس کے ہاتھ کے نیچے بہت کم ہوتا ہے، تو قاضی گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ اس کے بعد حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ سنو، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنانے کے لیے جو زمین انتخاب فرمائی تھی وہ زمین دوسرے لوگوں کی تھی، ان لوگوں سے کہا کہ یہ زمین دے دو، میں تمہیں دگنا تگنا پیسہ دوں گا، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت داؤد اس وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ زمین بادشاہت میں چلتا ہے کہ وہ زمین مفاد اور فائدے کی لے سکتا ہے، لیکن جب وہ 2-3 آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حضرت داؤد نے صرف ارادہ کیا کہ مجھے اپنی بادشاہت کے اختیارات کی وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں وہ زمین ان کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتا ہوں اور اس کا دگنا تگنا انہیں معاوضہ دے دوں گا۔ صرف اس ارادے پر حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے یہ پکڑ فرمائی۔ حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اب یہ بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نہیں بناؤں گا، بیت المقدس میرا گھر، اللہ کا گھر، اب میں یہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں بناؤں گا، تم میرے بندوں کی زمین ان کی اجازت کے بغیر لینا چاہ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً توبہ کیے، سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ اگر مجھ سے نہیں بنوانا ہے تو میرے بیٹے سلیمان سے بنا لے، تو اللہ نے قبول فرمایا اور حضرت سلیمان سے وہ زمین بنوائی۔ تو اسلام میں اس قدر حقوق کی، جائیداد کی رعایت کی جاتی ہے کہ کوئی حق وہ صاحب حق کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا، حضرت عباس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، میں تمہارا وہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگا دیتا ہوں۔ اور حضرت عباس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ پیر رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پرنالہ لگایا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نیچے کھڑے ہوتا ہوں، تم میرے اوپر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا پرنالہ لگا لو۔ وقت کا گورنر حاکم امیر المومنین وہاں جا کے کھڑا ہوا، حضرت عباس عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ چڑھ کر اپنے گھر کا پرنالہ لگائے اور اس کے بعد نیچے اتر کے کہنے لگے اب میرا حق حاصل ہو گیا۔ اگلی بات عمر سن لو، اگلی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے میں یہ چاہ رہا تھا کہ نبی نے لگایا وہ نبی کا حق کی نشانی باقی رہے، البتہ اب میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں صرف پرنالہ نہیں اپنا پورا گھر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اپنا پورا گھر میں مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور اپنا پورا گھر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ جمہوریت کے بنیادی حقوق میں سے کہ کسی کی جائیداد ہڑپی نہیں جائے گی، اور آج کل اوقاف کی زمین پر کیسے قبضہ کیا جا رہا ہے، کیسے ہڑپا جا رہا ہے وقف کی زمینوں کو، مسجدوں کی زمینوں کو، مسجدوں کی ملکیوں کو اور مسجدوں کی پراپرٹیوں کو، کیسے حکومت تو دور کی بات مسلمان خود کیسے ہڑپتے جا رہا ہے، مسلمان خود کیسے اسے کھاتے جا رہا ہے۔ عام ملکیوں کا کرایہ زیادہ رہے گا لیکن مسجد کی ملکی کا کرایہ کم رہے گا، عام مسجد کے عام لوگوں کے روموں کا کرایہ زیادہ رہے گا لیکن وہی مسجد کے اگر روم ہے تو اس کا کرایہ کم رہے گا۔ کس کی جاگیر سمجھ رہا مسلمان؟ یہ تفاوت، یہ کمی پیشی کیوں کر رہا ہے؟ تو جمہوریت کی بنیادی حقوق میں سے 7-8 حقوق ہیں جمہوریت کے بنیادی حقوق، جس کے بولنے کے لیے لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ خلاصے کے طور پر یاد رکھیں، بعض چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بعض چیزیں عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حکومتیں جو بنتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو آج کی حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے اور ایسے حالات ویسے حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو بزرگ سنانے لگے سنو ہم نے پہلے ایک زمانے کا قصہ سنا ہے، 2 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے، دونوں نے یہ ارادہ کیا دوران سفر کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے گا، ایک کہنے لگا مجھے اللہ حکومت دے گا تو میں انصاف قائم کروں گا، ہر آدمی کی مدد کروں گا اور سارے ملک میں امن قائم کر دوں گا۔ دوسرے دوست نے کہا اگر اللہ مجھے حکومت دے تو میں ظلم برپا کروں گا، سب کو مار دوں گا، جو من میں آیا وہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ دوسرے آدمی نے یہ ارادہ کیا۔ چند سالوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا، جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر حکومت مجھے ملے تو میں پورا ہلاک کر دوں گا، پورا ظلم کروں گا، اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو جہاں من میں آیا وہاں پر ظلم کرتا پھرا، جس کو مارنا ہے اسے مارتا پھرا، جس کو جیل میں ڈالنا ہے اسے کرتا رہا۔ لوگ تنگ آ کر اس پرانے دوست کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارا دوست ہے، تھوڑا سمجھاؤ، کیوں اس طرح اپنی رعایا کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یاد نہیں ہے ہم دونوں دوست تو ہیں، اور تم ایسا ظلم کر رہے ہو رعایا پر، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تو
تو وہ دوست کہنے لگا بے وقوف، تجھے یاد نہیں ہے وہ دن جس دن ہم دونوں نے ارادہ کیا تھا اگر حکومت تجھے ملتی تو انصاف کرنے والا تھا، مجھے ملتی تو میں ظلم کرنے والا تھا، دونوں کو حکومت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر حکومت تجھے دینا منظور تھا، یعنی اللہ اگر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتے تو تجھے حاکم بناتے، اور مجھے ظالم آدمی کو حاکم بنائے تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ان کو سدھرو بولو پہلے، پھر اس کے بعد میں خود انصاف والا بن جاؤں گا۔ پہلے رعایا کو سدھرو بولو، اس کے بعد میں خود انصاف والا بن جاؤں گا۔ ہم جیسے ظالموں کو اللہ مسلط کرتے ہیں ان کو سدھارنے کی خاطر۔ تو ہمیں جمہوری ملک میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ جمہوری ملک میں رہتے ہوئے جمہوریت کا تحفظ ہو، جمہوری ملک کی حفاظت ہو، جمہوری قانون کی حفاظت ہو، جمہوری قانون کو توڑا نہ جائے۔ جمہوریت جو آزادی ہم کو اس ہندوستان میں حاصل ہے، تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی، میڈیا کی آزادی، عرب ملکوں میں چلے جاؤ وہاں کے خطیب صاحب کو اپنی بات کہنے کا بھی حق نہیں رہے گا۔ وہاں حکومت کی طرف سے جو آئے گا وہی بات وہ کہہ سکتا ہے، وہی خط وہ پڑھ کے سنا سکتا ہے، اپنی طرف سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہت سے آزادی کے حقوق جو ہمیں اس ملک میں حاصل ہیں دوسرے ملکوں میں حاصل نہیں ہیں، تو ہمیں جمہوریت کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے غیر مسلم بھائی ہیں، سکھ ہیں اور عیسائی ہیں، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ سیکولر ذہن کا ہے، جمہوری ذہن کا ہے، تو اس کا ساتھ دینا، اس کا تعاون کرنا اور اس کے ہم پلہ بن کے چلنا ضروری ہے۔ گروپ بندیوں میں تقسیم ہونا، فرقوں میں بڑھ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور جھگڑے بڑے کر لینا، اپنی اپنی 1.5 انچ کی اینٹ بناتے لگنا، اور پھر اپنے اپنے مختلف فرقے مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے کسنا، ایک دوسرے کے خلاف تانے کستے رہنا، فلاں مسجد سے فلاں مسجد والے کے خلاف، فلاں ممبر سے فلاں ممبر والے کے خلاف، فلاں جماعت سے فلاں جماعت والے کے خلاف، فلاں کمیٹی سے فلاں کمیٹی کے خلاف، سب کون کر رہا ہے؟ مسلمان کے خلاف کر رہا ہے۔ تو پھر جب یہاں پر مذہب محفوظ نہیں ہے تو ملک کیسے محفوظ رہے گا؟ جب خود ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے خلاف تلا ہوا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری تو وہاں تک تو ہماری آواز جاتی بھی نہیں ہے جو ہم ان کو ذمہ داریاں سنائیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری کو جو خود یہ سمجھتا ہے کہ میں غیر ذمہ دار ہوں، پھر اسے کیا ذمہ داریاں سنائی جائیں؟ جو ہمیشہ فلیٹ موڈ میں رہیں گے اسے کیسے بتائیں گے؟ جو آدمی ہمیشہ ہواؤں پہ اڑتا رہے گا اسے کیا حکومت کی ذمہ داریاں بتائی جائیں گی؟ تو حکومت کی ذمہ داریاں تو ان کو کوئی اور بتائے گا، ہم رعایا میں سے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے قوانین کی رعایت جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اور حکومت کا جمہوریت کا تحفظ۔ اور یہاں پر ہندوستان میں ہم نہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا سکتے ہیں، نہ بننے دیں گے انشاءاللہ، اور نہ یہاں پر اسلامی حکومت نافذ ہو سکتی ہے۔ ہندوستان نہ ہندو راشٹر بن سکتا ہے، ہندوستان نہ اسلامی کنٹری بن سکتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کر کے دکھا لیں گے تو ایسی بات کر رہا ہے جو ہونے والی نہیں ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے جو ہونے صرف جھگڑے کی بات ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی غیر مسلم بھائی یہ کہے گا ہم اس کو ہندو راشٹر بنا لیں گے تو آپ خاموش رہیں گے، اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو اسلامی کنٹری بنائیں گے تو وہ خاموش رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ملک تقسیم ہو جائے گا، تقسیم در تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر ہندو بھائیوں کو بھی اور غیر مسلمان لوگوں کو بھی اگر امن کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ جمہوریت ہے، وہ جمہوری ملک ہی باقی رہنا ہے۔ تو یہ جمہوری ملک ہی رہنا ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ ہے، جمہوریت کے تحفظ ہی میں اس ملک کے ہر باشندے کا تحفظ ہے۔ تو جمہوری قوانین کی رعایت کرنا، اپنے بس میں جو کچھ ہے وہ کرنا، باقی اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب